اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، خوش نصیب ہیں وہ مومن مومنات کہ جو حج بیت اللہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی سرزمین مقدسہ پر تشریف فرما ہے۔ پروردگار عالم ان سب کی حج و زیارت، اعمال عمرہ کو عبادتوں میں منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ پاک انہیں عافیت اور خیر کے ساتھ اعمال کرنے اور واپس اپنے وطن لوٹنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار آپ اور ہم سب کو بھی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی تمام زیارتوں کا رزق عظیم عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، ماہ ذی الحجہ بڑا عظیم مہینہ ہے، معلومات کا مہینہ ہے، ثواب اور اجر حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چند ایک اعمال ہیں جو آپ مومنین مومنات کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو دعائیں ہیں، جو جناب جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ رب العالمین کی طرف سے لیتے، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول 10 تحلیلات ہیں جو ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے جو اعمال میں سے ایک عمل ہے نماز کا، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، وہ بیان کرنا، اس کا کتنا اور اجر اور ثواب ہے۔ اور اس آخری جو ایک عمل ہے کہ جو شخص کسی سے خوف زدہ ہے، یعنی ایک ظالم ہے، اس کے ظلم سے، اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے ڈرتا، چاہتا ہے کہ اس سے محفوظ رہوں، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں اس عمل کو ضرور کرے تاکہ وہ اس ظالم، شقی، بدبخت انسان کے ظلم سے، اس کی شقاوت سے یہ محفوظ ہو سکے۔ تو صاحبان ایمان، سب سے پہلے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک عمل جو بزرگ ترین عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی چاند دیکھیں ماہ ذی الحجہ کا، یہ سیرت ہے صحابہ کرام، تابعین کرام کی، کہ وہ اس مہینے میں جیسے چاند دیکھا کرتے تھے تو عبادت الہیہ کے ایک خاص اہتمام کرتے تھے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں پہلے ان 10 دنوں کو ایام معلومات کہا گیا ہے، کہ یہ ایسے 10 دن ہیں کہ جس میں بڑی معلومات ملتی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ برکت والے دن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن کی نیکی اور عبادت اللہ کے ہاں اس نیکی اور عبادت سے زیادہ محبوب نہیں جو ان 10 دنوں میں کی جائے، یعنی 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی عبادت اللہ کے ہاں بہت مرتبہ رکھتی ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب تر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اعمال میں سے چند ایک اعمال یہ ہیں۔ پہلا عمل، پہلے 9 دن کے روزے رکھے۔ جو بندہ پہلے 9 دن کے روزے رکھے گا، گویا ایسا ہے کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد یہ آیہ کریم پڑھے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس آیہ مبارکہ کو، یعنی سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو، یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، اس کو جو ہے اگر کوئی بندہ پڑھے، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو
قرآن پاک بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں، کسی پیپر پر بھی لکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے اس نماز پڑھنے والے کو پروردگار عالم حجاج بیت اللہ کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی وہ حجاج کرام کے ثواب و اجر میں شریک ہوگا جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ عظیم عمل ہے ماہ ذی الحجہ کا۔ آپ نے پہلی ذی الحجہ کی اور 10ویں ذی الحجہ تک یہ جو راتیں ہیں، ہر رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قربتاً الی اللہ، یا فقط 10 دنوں نہ کہیں، قربتاً الی اللہ کہیں تو بھی کافی ہے۔ اور دوسرا عمل کہ جو بندہ چاہتا ہے کسی ظالم کے ظلم سے، شقی کی شقاوت سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں، ماہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں ان کلمات کو حسبی 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 من سؤالی علمک بحالی، ان کو پڑھے، تکرار کے ساتھ پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، تو وہ ظالم کے خوف سے، جس سے وہ خوف زدہ ہے، اس سے محفوظ رہے گا، اس ظالم کے شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا عمل ہے ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک تحلیلات، جو 10 تحلیلات ہیں، وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ عدد اللیال والدہور، لا الہ الا اللہ عدد امواج البحور، لا الہ الا اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون، لا الہ الا اللہ عدد الشوق والشجر، لا الہ الا اللہ عدد الشعر والوبر، لا الہ الا اللہ عدد الحجر والمدر، لا الہ الا اللہ عدد لمح العیون، لا الہ الا اللہ فی اللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، لا الہ الا اللہ عدد الریاح فی البراری والسحور والصخور، لا الہ الا اللہ من اليوم الى یوم ينفخ فی الصور۔ یہ پڑھے ان 10 تحلیلات کو، بڑا اجر، بڑا عظیم ثواب ہے۔ مفاتح الجنان میں بھی یہ دعا مل جائے گی آپ کو۔ اور آخری جو عمل ہے ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، اشہد للہ بما دعا وانہ بربی ممن تبرع وان للہ الآخرۃ والأولیٰ۔ ان کو وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے وہ احباب کے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما کر اس کارواں میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔